ہمارے معاشرے میں علم دین کی دوری کی وجہ سے بعض لوگ اس طرح کے کلمات کہتے ہیں کہ جس کی شریعت میں بہت سختی آئی ہے۔ بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس سے دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ کبھی مذاق میں کچھ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور کبھی غصے میں ایسے جملے بول دیتے ہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں علم دین کی دوری اور جہالت کی وجہ سے کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب آپس میں غصے میں جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں۔ کیا تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہو؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر اور ناظر کا لفظ استعمال کرنا یہ منع ہے۔ منع کیوں ہے؟ منع اس وجہ سے ہے کہ حاضر اور ناظر یہ دونوں لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے نام یا قرآن میں آئے یا حدیث میں آئے، یا پھر صحابہ کرام نے اللہ پاک کو جن ناموں سے پکارا، یا اللہ کے پیاروں نے اللہ کو جس نام سے پکارا، یا جس نام کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، قباحت نہ ہو، کمزوری نہ ہو، نقص اور عیب نہ ہو، تو ان ناموں سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے۔ حاضر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بالکل ظاہری طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اسے کہتے ہیں حاضر۔ ناظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناظر کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کے ڈھیلے سے، آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا۔ ناظر دیکھنے والا، آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنے والے کو ناظر کہتے ہیں۔ یا پھر ناظر ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے غور و فکر کرنے کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ غور و فکر کرنے کے معنی میں بھی ناظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ پاک غور و فکر کرنے سے بھی پاک ہے، اللہ کریم آنکھوں سے دیکھنے سے بھی پاک ہے، کیونکہ اللہ ہاتھ، پاؤں، کان، ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یہ چیزیں ہم انسانوں کی ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ حاضر و ناظر کہنا کفر نہیں ہے، لیکن سخت منع ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ ہو۔ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ شہید کا مطلب کیا ہے؟ گواہ۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے سامنے ہے۔ اب اسی کو سامنے رکھ کر اگر کوئی حاضر کا لفظ استعمال کرتا ہے، ناظر کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اسے سمجھایا جائے گا کہ شہید یہ تو اللہ کا نام ہے، لیکن حاضر ناظر یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے ایک مقام پر فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سمیع و بصیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام سمیع، بصیر، شہید یہ نام قرآن میں آئے ہیں، تو ان ناموں سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ باقی حاضر و ناظر کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فتاوی شارح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کو حاضر و ناظر کہنے والا بندہ کافر تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کو حاضر و ناظر کہنا یہ منع ہے، کیونکہ اللہ پاک کے جو نام ہیں توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے، جن سے ہمیں واقفیت ہے قرآن و حدیث کے ذریعے، اللہ پاک کو انہی ناموں سے پکارنے کا اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک کو اس کے خوبصورت اور جو پیارے نام ہیں انہی ناموں سے پکارو، اس کے علاوہ ناموں سے اللہ کو نہیں پکارا جا سکتا۔ فتاوی فیض الرسول میں مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اگر حاضر و ناظر
کوئی شخص حاضر و ناظر، شہید اور بصیر کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہتا ہے، یعنی ہر موجود اللہ کے سامنے ہے اور وہ ہر موجود چیز کو دیکھتا ہے، تو یہ عقیدہ حق ہے، مگر اس عقیدے کی تعبیر لفظ حاضر و ناظر سے کرنا یہ منع ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کرنا منع ہے، آئندہ کبھی بھی اس طرح کے جملے استعمال نہ کیے جائیں۔ اسی طرح کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ کون سی تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے؟ کیا ہر تقدیر، ہر اللہ پاک نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ دعا سے بدل جائے گا، یا کچھ مخصوص چیزیں ہیں کہ جو دعا سے بدل جائیں گی؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر کی قسم ہے مبرم حقیقی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تقدیر جو کسی دعا سے اور کسی عمل سے نہیں بدل سکتی۔ اللہ پاک نے جو ہماری قسمت میں لکھ دیا، نہ تو کسی کی دعا سے وہ بدل سکتی ہے تقدیر، نہ ہی کسی آپ کے عمل سے وہ تقدیر بدل سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، اللہ کے جو نبی ہیں، ان کی قوم پر جب عذاب آنے والا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ تو آپ کو جب پتہ چلا کہ اس قوم پر عذاب آنے والا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بہت زیادہ دعا کی، اتنی دعا کی کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یجادلونا فی قوم لوط، کہ ابراہیم قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا۔ اتنی محبت بھرے انداز میں، اتنی رو رو کر اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ قوم لوط پر عذاب نازل نہ فرما، لیکن چونکہ ان کے تقدیر میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ تقدیر اب یہ بدلنے والی نہیں، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے روک دیا گیا، تو اس قوم پر عذاب آ کر ہی رہا۔ تو یہ تقدیر ہے مبرم حقیقی، یہ تقدیر کسی بھی دعا سے بدلتی نہیں۔ دوسری تقدیر وہ ہے تقدیر معلق مشابہ مبرم۔ مشابہ مبرم اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ جو فرشتے ہیں، اللہ پاک نے ان فرشتوں کے پاس ہماری تقدیر کو لکھ کر دے دیا ہے۔ ان فرشتوں کے صحیفوں میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ یہ کرے گا، فلاں بندہ یہ کرے گا، اور اس میں یہ جو ہوتی ہے، یہ جو تقدیر ہوتی ہے، یہ کسی اللہ والے کی دعا سے بدل بھی جاتی ہے۔ اللہ کے خاص جو بندے ہیں، غوث پاک ہیں، اسی طرح داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، یا اور اللہ پاک کے جو ولی ہیں یا اللہ پاک کے نبی ہیں، وہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا سے اس تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اسی تقدیر کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرما، یعنی دعا قضاء مبرم، یعنی مبرم معلق مشابہ مبرم، جو تقدیر مبرم ہے اس کے جو مشابہ مبرم جو ہے، فرمایا کہ اس کو دعا جو ہے وہ ٹال دیتی ہے۔ وہ یہ دعا ہے، یہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ کس تقدیر کو؟ کہ جو فرشتوں کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اور تیسری تقدیر وہ ہے تقدیر معلق محض۔ یہ قسم ملائکہ کے صحیفوں میں لکھی ہوتی ہے کہ کس دعا یا عمل سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے، تقدیر لکھی گئی، ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ عمل کرے گا تو یہ تقدیر بدل جائے گی، فلاں کوئی اللہ کا پیارا دعا کرے گا تو یہ تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ پاک کے جو خاص اولیاء ہیں، اکابر اولیاء ہیں، ان کی یہاں تک رسائی ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کی تقدیر میں یہ لکھا ہے میری دعا سے یہ تقدیر بدل جائے گی، تو ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، یہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک اللہ والے کے پاس، اللہ کے نیک جو ولی تھے،
ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ وہ نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے تقدیر میں واقعی اولاد نہیں، بلکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب کا یہ واقعہ ہے، غالباً آپ کے نانا کا، غوث پاک کے نانا شیخ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، ایک عورت آتی ہے اور اپنے بچے کو لے کر، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے کا چھوٹا بچہ تھا، بچے کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر عرض کرتی ہے کہ بابا جی بچہ ہے میرا، بیمار تھا، آپ کے پاس آتے آتے راستے میں انتقال ہو چکا ہے۔ تو یہ شیخ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کے جو نانا ہیں، یہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بی بی صبر کرو، صبر کرو، اللہ پاک تمہیں جزا دے گا، اس طرح کچھ تلقین کی اور پھر اندر چلے گئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی عمر میں تھے، یہ آئے اور دیکھا کہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو دیکھ کر رو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا بڑی بھی کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی بیٹا چھوٹا سا بچہ ہے، میں تمہارے نانا کے پاس آئی تھی، پیر صاحب کے بارے میں سنا تھا کہ یہاں اللہ والوں کی نظروں سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پیر صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو غوث پاک کا دل بھر آیا، مادرزاد ولی تھے، نجیب الطرفین سید تھے، اللہ کے ہاں بڑا آپ کا مقام تھا۔ آپ نے بچے کی طرف نظر کی اور کہا کہ بڑی بھی دیکھیے آپ کا بچہ تو کھیل رہا ہے۔ اب ماں کی ممتا نے جلدی جلدی کپڑا ہٹا کر جب بچے کو دیکھا، بچہ واقعی کھیل رہا تھا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ غوث پاک کے نانا جان اتنی دیر جب باہر آئے، دیکھا کہ بچہ تو زندہ ہے، تو سمجھ گئے اور غوث پاک کے پیچھے پھر وہ لاٹھی لے کر کہا کہ ابھی سے تم نے تقدیر خداوندی کے رازوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ غوث پاک بچپن میں تھے، بھاگے بھاگے قبرستان میں چلے گئے۔ اب قبرستان میں پہنچنے کا، اے مردو میری حفاظت کرو۔ کتنے مردے قبروں سے اٹھ کر غوث پاک کے سامنے آ گئے۔ اب وہ نانا جان نے دیکھا کہ غوث پاک کھڑے مسکرا رہے ہیں، تو فرمایا کہ بیٹا تمہارے مرتبے تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، یا آپ کے نانا ہی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تاجر تھا، تجارت کرنے کے لیے وہ آیا اور تجارت کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا۔ اب وہ آیا پیر صاحب کے پاس، آپ کے نانا جان کے پاس یا آپ کے پیر و مرشد کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت تجارت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو ان کے جب نانا نے انہوں نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو تم اس سفر میں نہ جاؤ، تمہارے سفر میں تمہیں پریشانی آ سکتی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس سفر میں نہ جاؤ، ڈاکو تمہیں لوٹ لیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، مال و اسباب لوٹ لیں گے۔ کہا حضرت جانا تو ضروری ہے، کیا کروں؟ اچھا اب یہ خیر مایوس ہو کر تھوڑا لوٹ رہے تھے، دل میں تھا کہ یار سفر تو کرنا ضروری ہے۔ اتنے میں غوث پاک مل گئے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں فرمایا بھی پریشان کیوں ہو؟ کہا بھی اس لیے تجارت کرنے جانا چاہتا تھا، آپ کے نانا نے منع کر دیا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ تم جاؤ، اللہ کا نام لے کر سفر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ خیر وہ سفر پر چلے گئے۔ تاجر جب سفر پر گیا بہت زیادہ نفع ہوا، بہت مال و دولت ہاتھ آیا۔ جب واپس آ رہا تھا تو ایک جنگل میں رات آ گئی، تو وہیں پر قافلے والوں کے ساتھ ٹھہر گیا، اور ٹھہر کر اس کے بعد پھر نیند آ گئی۔ نیند آئی تو خواب یہ دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا ہے، ڈاکوؤں نے سارا مال لوٹ لیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کیا فوراً گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو پریشان ہو گئے کہ دیکھا ادھر ادھر معاملہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب خیر واپس آ رہے تھے، واپس ایک تھیلی لے کر آئے، ایک اشرفیوں کی تھیلی لے کر آئے کہ میں پیش کروں گا پیر صاحب کی۔ ظاہر بات ہے بڑے پیر صاحب تو غوث پاک کے اس وقت یہی تھے، نانا تھے۔ تو اب وہ آئے، اب جب شہر میں آ گئے تو سوچنے لگے کہ تھیلی کس کو پیش کروں، نانا کو پیش کروں یا پھر غوث پاک کو پیش کروں؟ تو اتنے میں پہلے وہی مل گئے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ پہلے عبد القادر کو جا کر تھیلی پیش کرو، کیونکہ تمہاری تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہارے مال و اسباب کو لوٹا جائے گا، لیکن عبد القادر نے 70 مرتبہ تمہارے لیے اللہ سے دعا کی ہے، تو ان کی دعا کی برکت سے تمہارا جو اصل معاملہ تھا وہ معاملہ اللہ نے خواب میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح کہ ایک اور غوث پاک کا واقعہ ہے کہ آپ کے ایک مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضرت رات میں نے 40 مرتبہ
مجھ پر احتلام ہوا ہے، میں نے خواب کے اندر 40 عورتوں سے معاذ اللہ زنا کیا ہے، تو حضرت بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا تمہاری قسمت کے اندر یہ حقیقتاً زنا لکھا تھا، یہ تو میں نے اللہ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کی، بہت دعا کی تمہارے لیے، جس کی برکت سے اللہ نے اصل جو تمہارا معاملہ تھا اسے خواب میں بدل کر تمہیں اس گناہ سے بچا لیا۔ تو پیر کامل کی برکت سے بھی آنے والی مصیبتیں بدل جاتی ہیں۔ ہم بھی اپنے روزمرہ زندگی میں کئی مرتبہ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ ہم پر کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، یہ کوئی چیز چوری ہو گئی، لیکن جب صبح اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی معاملہ نہیں ہوا، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیر کامل کی برکت سے، اللہ والے کی برکت سے، ہمارے ماں باپ کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اصل معاملے کو خواب میں تبدیل کر دیا ہو۔ تو یہ وہ تقدیر ہے کہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تقدیر جو ہے فلاں بندے کی دعا سے یا فلاں اس کے عمل سے تقدیر یہ بدل جائے گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی، اور دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کرتی، تقدیر کو تبدیل نہیں کرتی۔ تو دیکھیے حالانکہ قرآن میں کیا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے گا تو اسے موت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے اس وقت فرشتہ آ کر لکھ دیتا ہے کہ اس بندے کی عمر اتنی ہوگی، رزق اتنا ہوگا، یہ بندہ سعادت مند ہوگا یا بدبخت ہوگا، سب چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، عمر اس کی پوری پہلے سے ہو جاتی ہے۔ لیکن حدیث میں کیا فرمایا گیا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نیکی جو ہے عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے لے کر اس میں ہیر پھیر کر دیتا تھا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی حضرت یہ دھوبی ہے اس طرح پریشان کر دیتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں یہ ہلاک ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، تو اچھا اب ادھر وہ دھوبی جو تھا کپڑے وغیرہ دھو کر لے کر جا رہا تھا، راستے میں اب وہ کھانا اپنا ساتھ لے کر جاتا تھا، روٹیاں، ایک روٹی اس نے فقیر کو دے دی، فقیر کو دے دی، اس فقیر نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر لمبی کرے، اس نے دوسری روٹی بھی دے دی، اس نے کہا اللہ تعالیٰ ہر طرح کے آفت مصیبت بلا سے تیری حفاظت فرمائے۔ اب ہوا کیا کہ وہ کپڑے وغیرہ اسی طرح لے کر گیا، دھو کر سارے خوش کر کے آ گیا۔ لوگوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت اس بندے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی کہ مولا ماجرا کیا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس بندے نے صدقہ کر دیا تھا، صدقہ کیا تھا، اس فقیر نے دعا کی تو اس کی دعا کی برکت سے اس کی عمر بھی لمبی کر دی گئی، اور سانپ اس کی گٹھڑی کے اندر تھا، جب اس کی گٹھڑی کو کھولا گیا تو اندر سانپ تھا اور سانپ کے منہ میں ایک لگام تھی، سانپ کو روک لیا اس صدقے نے کہ اس بندے کو نقصان پہنچائے۔ تو اس طرح ہوتا ہے بعض کا صدقہ جو ہے عمر میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے، صدقہ، دعا، نیکی، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کی عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں تفصیلی اگر معلومات حاصل کرنا چاہیں دعا کے بارے میں، تو امام اہل سنت کے والد ماجد مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء، اس کتاب کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت ساری مفید باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ ایک جملہ عوام کی طرف سے یہ بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کی دعا دیر سے قبول فرماتا ہے کسی وجہ سے، لیکن بندہ جب بعد میں اس دعا کی قبولیت کو دیکھتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی دعا رد نہیں کی گئی، یعنی دعا کی قبولیت کا اثر دیر سے ظاہر ہوتا ہے، فوراً ظاہر نہیں ہوتا۔ فوراً ظاہر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ بندے کے لیے اس وقت اس میں بہتری نہیں ہوتی، بندے کی بہتری کس میں ہے یہ اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں بہتری ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس میں تمہاری بہتری نہیں۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک مجھے مال دے دے، مجھے گھر دے دے، مجھے اچھا موبائل دے دے، اگر موبائل اچھا مل جاتا ادھر ڈاکو آ جاتے،
موبائل بھی لے جاتے, ہمیں بھی مار جاتے. نہیں ملا تو فائدہ ہوا. فوراً گھر نہیں ملا, فوراً گھر ملتا تو کتنے مسائل ہو جاتے. اللہ نے فوراً نہیں دیا, کچھ بعد میں دیا. فوراً نوکری نہیں ملی, کچھ بعد میں ملی. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. تو اس لیے ایسا جملہ بولنا کہ اللہ کے کام میں دیر ہے اندھیر نہیں, بالکل اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا, اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے جھگڑے کے دوران ایسے جملے بول دیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے ایک دوست دوسرے سے کہتا ہے یا ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ چیز تمہیں نہیں مل سکتی, اور آگے سے جواب ملتا ہے اللہ چاہے گا تو مل جائے گی. یہ اچھا جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہ کہتا بھی اللہ چاہے گا تو مل جائے گی, اور آگے سے معاذ اللہ یہ کہنا ہر کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا, کچھ کام میں بندوں کا بھی اختیار ہوتا ہے. تو ایسا جملہ بولنا یہ کفر ہے. ہر کام دنیا کے اندر جو بھی ہوتا ہے یہ سب کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. کسی کو اولاد ملتی ہے تو اللہ کے حکم سے, روزی میں برکت ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے, کسی کو بیماری سے شفا ملتی ہے تو اللہ کے حکم سے. ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, بندوں کی مرضی سے نہیں ہوتا. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو سارے جہان والوں کا رب ہے. یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اب یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبیوں کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے ولیوں کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیں, یہ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ کے نبی وہی چاہتے ہیں جو اللہ کی رضا ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اللہ کے بغیر چاہے کسی بھی نبی کی چاہت نہیں ہو سکتی. اچھا, نبی نے اللہ کے ولی نے چاہا یا اللہ ایسا ہو جائے تو اللہ منع کر دیتا ہے, اللہ منع فرما دیتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا, وہ منع ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے پیاروں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے. اس کو بغیر کسی مثال کے, بغیر تشبیہ و تمثیل کے یوں سمجھیں جیسے بیٹا باپ سے ریکویسٹ کرے ابا جی ایسا اگر ہو جائے تو کیا اچھا ہو. تو باپ اگر خوش ہو کر کہہ دے کہ ٹھیک ہے بیٹا ہو جائے گا, لیکن بیٹا ناسمجھ ہے, بیٹا اگر کہ ابا جی مجھے گاڑی لے کر دیں, باپ کے بیٹا تمہارے لیے ابھی بہتر نہیں ہے گاڑی چلانا. باپ سمجھتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہ بیٹے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, بھئی بیٹے کے چاہنے سے کچھ ہونا یا نہ ہونا تو اس وقت آئے گا کہ جب باپ جو ہے وہ بالکل کہہ دے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں, تمہارا میرے ہاں کوئی مقام نہیں. یہ دنیاوی اعتبار سے ہے. اللہ کے پیاروں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے, اللہ ان کے پیاروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے پیاروں کے چاہنے سے بالکل ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ کی مرضی اس میں شامل حال ہوتی ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک لوگوں میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ہر انسان کے کندھوں پر فرشتے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا غیر مسلموں کے کندھے پر بھی فرشتے ہوتے ہیں یا صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی فرشتے ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے مسلمان ہو یا غیر مسلم سب کے کندھوں پر فرشتے ہوتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو. فرشتے اس کے اچھے برے اعمال کو لکھتے ہیں. ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے کرامن کاتبین. قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے کرامن کاتبین. اور ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا کہ انسان کوئی بھی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس پر ایک نگہبان موجود ہوتا ہے. تو یہ فرشتہ لکھتا ہے, سیدھی طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے, بائیں طرف والا فرشتہ اس کے گناہ لکھتا ہے. تو انسان کے اعمال اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں. قیامت والے دن اگر انسان جھٹلانا چاہے گا کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کیا, میں نے نماز قضا نہیں کی, میں نے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے, میں نے گالیاں نہیں دی, میں نے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی, تو اللہ کے جو فرشتے ہیں یہ نامہ اعمال سامنے رکھ دیں گے, دیکھو تم نے سب کچھ کیا تو ہے. تو جب بندہ اس کا انکار نہیں کر سکے گا.
تو یہ فرشتے قیامت والے دن بندے کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ مسلمانوں کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کامیاب ہے، اور کافر کو اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس سے اسے پتہ چل جائے گا کہ میری ہلاکت اور بربادی ہو گئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم نامہ اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا کرے، اللہ قیامت کی ذلت، رسوائی، شرمندگی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے نمازی بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اللہ کریم بھی جانتا ہے زمین جس پر ہم جو بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں، یہ زمین بھی ہمارے اعمال پر گواہ بن رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اچھے کام کریں، گناہوں سے بچیں، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ جو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ فرشتوں کے پاس جو ہمارے گناہ لکھے ہوتے ہیں، اللہ کریم وہ فرشتوں کے پاس گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ جس زمین پر ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں، زمین سے بھی اس گناہوں کو بھلا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ جب بندہ توبہ سچے دل سے کر کے نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تو قیامت میں جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس طرح پیش ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔